ابن عفان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، داماد رسول تھے. انہوں نے 2 ہجرت کی تھی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف. جن 10 صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں جنت کی خوشخبری دی تھی. ویسے عثمان رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی ہے، لیکن جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان 10 کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری بیر عریس میں دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے ایک عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں احد عشرہ مبشرہ بالجنہ، امیر المؤمنین ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں. قرآن مجید کو جمع کرنے والے اور جو رسم عثمانی پر جو قرآن مجید چل رہا ہے اس کی حفاظت جو اللہ رب العالمین نے کی وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کی ہے. ان سے محبت ایمان کا جز لا ينفك ہے. ہم تمام مسلمانوں کے اوپر ان سے محبت کرنا ضروری اور واجب ہے. ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے ذرہ برابر بھی نفرت بغض اور نفاق کی دلیل ہے. اس انسان کی منافقت پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ کوئی عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھے یا ایسی بات کہے جس سے بغض کا اظہار ہوتا ہو. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. مدینہ آئے مہاجرین زمزم کا پانی پیا کرتے تھے، یہاں آئے تو پانی صحیح سے نہیں مل رہا تھا. بئر روما کے بارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہاں جس کا کنواں ہے وہ پیسے کے عوض یا غلے کے عوض پانی بیچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بئر روما خرید کر کے مسلمانوں کے نام وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے. عثمان رضی اللہ عنہ آگے آئے اور کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے نام وقف کر دیا. مسجد نبوی کی جو زمین تھی وہ تنگ پڑ گئی، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فلاں شخص کی آل فلاں کی زمین خرید کر کے مسجد میں دے دے گا اس کے لیے جنت ہے. 25,000 درہم میں اس زمین کو خرید کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت لی. تو جہاں جہاں پر جیسے غزوہ تبوک کو دیکھیں اس وقت لوگوں کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ غزوہ کی تیاری کر سکے، اس کو جیش عسرہ بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے لوگوں کو ترغیب دی کہ اس جنگ میں نکلنے کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے خرچ کیا جائے. لوگ اپنے گھر سے مال لاتے گئے اور سب سے زیادہ جو مال لائے وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ لائے. چنانچہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جیش عسرہ میں خرچ کیا اتنا کسی نے بھی خرچ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ترغیب دینے کے بعد منبر سے اتر رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے اتر رہے تھے کہ اللہ رب آج کے بعد سے اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کوئی بھی عمل نہیں کرے پھر بھی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. یہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں. اور آج جن کی عقل ناقص ہے، جن کی زبان ناقص ہے، جن کی فہم ناقص ہے، نگاہوں میں کجی ہے، جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان میں کمی پیدا کر دی ہے، وہ اپنی اس ناپاک زبان سے جسارت کرتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر کلام کرتے ہیں جن سے فرشتے شرماتے تھے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے. آج کل یہ لوگ جو گستاخان صحابہ ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے ذرہ برابر بھی حیا نہیں آتی ہے کہ جن سے فرشتے حیا کریں، جن سے نبی حیا کریں. تم حیا نہ کرو تو سوچ لو کہ تمہاری حیا کا نیچے سے کتنا اونچا معیار ہوگا. ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو، تمہارے لیے ہر چیز کرنا درست ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے اور بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ عنہا،
ان کی طبیعت خراب تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہیں پر رہنے کا، مدینے میں رہنے کا حکم دیا، اور جب جنگ جیت گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی مقرر کیا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں تو اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا ہے، تو وہ بھی بدری صحابی ہیں۔ احد میں جب دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ اول وہلہ میں مسلمان جنگ جیت گئے تھے، لیکن دوسری مرتبہ جب حملہ ہوا کفار کا، اس میں بہت سارے لوگ واپس چلے گئے، اس میں عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے جو واپس چلے گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا، اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں رہیں سب کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک ہوتے رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی رضوان ہوئی تھی، جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے فتح مبین قرار دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھیجا کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے مقام حدیبیہ سے، تو ایسی افواہ آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں لوٹیں گے حتی نناجز القوم، کہ جب تک کفار مکہ سے بدلہ نہ لے لیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کہا کہ تمام لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی خون کی قیمت 1400 سے زائد صحابہ کرام ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب نے بیعت کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرے ہاتھ پہ جاتا ہے کہ عثمان نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ سوچیں کہ صرف عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات مبارکہ کو اور 1400 صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کو داؤ پر لگا دیا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور آج لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فلاں کام کیا، انہوں نے فلاں کام کیا، انہوں نے قرابت داری کو ترجیح دی۔ اگر مان لیا کہ قرابت داری کو بھی ترجیح دی تو وہ مجتہد تھے، امام تھے، صحابی تھے، تیسرے خلیفہ تھے، یقیناً آپ سے زیادہ عقل مند رہے ہوں گے۔ آپ کو قلم مل گیا، اس میں روشنائی مل گئی، کاغذ مل گیا، اور ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، علم شریعت بھی آپ نے حاصل نہیں کیا ہے، جو من ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے پڑھا نہیں، اگر پڑھے ہوتے، استاذ ملے ہوتے تو استاذ سمجھائے ہوتے کہ آپ جتنے عقل مند ہو جائیں، آپ جتنی کتاب لکھ لیں، جتنی اچھی آپ کی اردو کی زبان ہو جائے یا عربی کی زبان ہو جائے، صحابہ کرام کا عشر عشیر تو چھوڑ دیجئے، آپ صحابہ کرام کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو یقیناً آپ کا قلم وہیں پر رک جاتا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر ضرب نہیں لگاتا۔ بہرحال آسمانوں پر تھوکنے والوں کا تھوک انہی کے چہرے پر آ کر کے گرتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو فذکر عن محاسن عملہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے محاسن کو، ان کی اچھائی کو اور خوبیوں کو بیان کیا، تو اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا، تو کہا لعل ذلك يسوءک، لگتا ہے تمہیں بہت برا لگا؟ تو اس شخص نے سائل نے کہا ہاں برا تو لگا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا سحقاً، بھاگو، دوری ہو تمہارے لیے، اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل و رسوا کر دے، تمہاری ناک کو خاک آلود کر دے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے سامنے ذکر صحابی اس کو ناگوار گزرتا ہے تو آپ اس پہ بد دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنت صحابی ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ اگر کوئی صحابی کے ذکر کو ناگوار سمجھتا ہے، کوئی بھی صحابی ہو، اگر ان کے ذکر کو ناگوار سمجھتا ہے تو ان کو آپ ان کے اوپر بد دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے۔